رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کر بھلا تو ہو بھلا، یعنی جو کسی کا بھلا کرتا ہے تو اس کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، کسی کو فرصت ہی نہیں کہ وہ دوسرے کا بھلا کریں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ویلفیئر کا کام دنیا سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ تنظیمیں آج دنیا میں ایسی بھی ہیں کہ جو لوگوں کی سہایتا کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ لوگوں کی مدد مختلف طریقے سے کی جا سکتی ہے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی آفت زدہ کی پریشانی کو دور کرنا، یا کسی مریض کی عیادت کر کے اسے خوشی پہنچانا۔ تو الگ الگ طریقے سے، ویریس میتھڈ سے ہم لوگوں کو خوشی پہنچا سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی انڈیا ایک ایسی NGO ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے کہ جو تحریک دین کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل ویلفیئر کا بھی کام کرتی ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے، امداد بھی کرتی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے دعوت اسلامی انڈیا لوگوں کی مدد کرتی ہے اور ویلفیئر کا کام کرتی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم ہر ہفتے سنڈے کو یہ پروگرام آپ کے لیے، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، جس کا نام ہے امت کی خیر خواہی۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسکل انہینسمنٹ۔ اسکل اور ایجوکیشن یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے انسان کو عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے۔ ایجوکیشن کسی کے پاس ہوتا ہے تو دنیا میں کسی کے پاس اسکل ہوتا ہے، مگر جن کے پاس یہ دونوں چیز جمع ہو جائے، یعنی اسکل بھی ہو اور ایجوکیشن بھی ہو، تو وہ دنیا میں ترقی کے زینے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کے ویریس ڈپارٹمنٹس جن میں تعلیم عام کی جاتی ہے، ان میں سے ایک جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ جامعۃ المدینہ میں بچوں کو درس نظامی یعنی عالم کورس کرایا جاتا ہے، اور مدرسۃ المدینہ میں بچوں کو حفظ کورس یعنی قرآن پاک حفظ کرایا جاتا ہے۔ اب ان بچوں کو تعلیم تو دی جا رہی ہے، ایجوکیشن تو دیا جا رہا ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ ان بچوں کے اندر کوئی اسکل بھی ڈیولپ کیا جائے، ان کی صلاحیتوں کو بھی اجاگر کیا جائے۔ تو اس کام کے لیے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ GNRF غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن نے بیڑا اٹھایا اور ایک ڈپارٹمنٹ ہی قائم کر دیا، ایک سب ڈپارٹمنٹ بنا دیا، جس کا نام ہے اسکل انہینسمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس فلاحی کام کے تعلق سے، اس ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے ہم کچھ چرچا کریں گے، کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اس ٹاپک پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے میں اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنا چاہوں گا اس ڈپارٹمنٹ کے ایک ریجنل مینیجر ہمارے عارف اتاری بھائی کو، جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی تھے۔ آئیے انہیں ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ جی عارف بھائی، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے عارف بھائی آپ؟ اللہ پاک کرم میں شکر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر آپ کو اپنے پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عارف بھائی، ماشاءاللہ ٹاپک آپ کے اسکل انہینسمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے ہے۔ ماشاءاللہ یہ ڈپارٹمنٹ کے تعلق سے ہم نے بہت سنا ہے، اور سن کر بڑی خوشی ہوئی، آپ نے ایک ادارہ بھی قائم کر دیا۔ الحمدللہ۔ تو اس کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کچھ ڈیٹیل بتائیں کہ اب تک ہم نے جو بات کیا تھا، ماشاءاللہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں غریبوں کو کھانا کھلانے کے تعلق سے بات کی تھی، اب ایک دم مختلف ٹاپک ہے نا، یعنی اب ہم بات کریں تعلیم کے تعلق سے، سکلز کے تعلق سے، یعنی ایک طرف تو جو ہے وہ ویلفیئر کا کام غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن کر ہی رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اب جو ہے وہ تعلیم دینے کا بھی ایک طرح سے ہم کام کر رہے ہیں، لوگوں کی بچوں کی صلاحیتیں انہینس کرنے کے لیے ہم ورک کر رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمیں انفارمیشن دیجیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے لاسٹ ٹائم بھی اس پر کافی گفتگو ہوئی تھی کہ یار اناج کے ذریعے سے جو ہے وہ راشن کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی مدد کی جائے، لیکن اناج راشن یہ بندے کو جو ہے وہ ڈپینڈنٹ کر دیتا ہے. جی لائف میں انڈیپینڈ ہونے کے لیے بندے کے پاس ہنر کا ہونا بہت ضروری ہے. جی تو جب اس پر جو ہے نا ہمارے پاس کئی ایک سوالات ہیں، کیونکہ ہم ایک پول رکھتے ہیں جس میں سجیشنس ملتے ہیں. جی تو جب ٹیم کو یہ سجیشنس آنے لگے، مجھے یاد پڑتا ہے 28 سپٹمبر کو جو ہے وہ لاسٹ ایئر بیٹھے تھے اور اس پر ڈسکشن چل رہا تھا. جی تو میٹنگ میں یہ تیار ہوتا کہ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، تو فرمایا یار ایجوکیشن پہ تو ٹھیک ٹھاک کام ہوا، ایجوکیشن کیا تھا اسکلز پہ بھی کچھ بات ہونی چاہیے. جی جی کافی دیر تک مشاورتوں کے بعد اور یہ چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد یہ طے پایا کہ انشاءاللہ الکریم ہندوستان میں ہم جو ہے ایک اسکل انہانسمنٹ سینٹر قائم کریں گے انشاءاللہ. جی آپ صحیح کہہ رہے کہ ایجوکیشن ایک ایسا ٹول ہے نا کہ اگر یہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو بچے جو ہے وہ پھر راستے میں بھیک مانگتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اگر انسان کو انڈیپینڈنٹ، یعنی آپ ایک شخص کو اناج کتنی بار دے سکتے ہیں؟ جی ایک بار راشن کتنی بار دے سکتے ہیں؟ اگر وہ کہہ دے میرے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں روزگار کما سکوں، صحیح ہے. تو آپ کو یہ ذہن میں آٹومیٹکلی ہوگا یار ضرورت ہے اب اسے ایک ہنر دینے کی. ہنر ہوگا تو اس سے کچھ نہ کچھ ارننگ کر پائے گا، اپنی جو ہے روزی روزگار کے جو ہے وہ سامان کر ہر ایک کو ایجوکیشن ملے یہ ضروری نہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس پیسہ ہے. آج دیکھیں اسکولز ہے، کالجز ہے، یونیورسٹیز ہے، تو اس میں بچے پڑھنے کے لیے اگر جانا بھی چاہتے ہیں تو ان کے والدین افورڈ نہیں کر پاتے. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بڑی کالجز میں پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، علم حاصل کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، بٹ انہیں ایجوکیشن ملتا نہیں ہے. تو بیسیکلی جو ہمارا ڈپارٹمنٹ اسکل انہانسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایجوکیشن ڈیلیور کرنے کا کام کر رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کر رہا ہے کہ جو ضرورت مند ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جی ویلفیئر اصل میں باپو ہوتا ہی اس شخص کے لیے جو اس کو جو ہے وہ نیڈی پیپل، جی جو کہ ظاہر ہے وہ بہت مہنگے مہنگے جو ہے وہ خرچ والے جو کورسز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، بڑا مہنگا جو ہے ایجوکیشن نہیں لے سکتے ہیں، مہنگا جو ہے وہ یعنی مہنگے سے مراد یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو ہو کہ ان کے لیے جو ہے وہ سیٹ ہو کے ایک شخص ہے جو 1200 روپے کا بھی کورس کر سکتا ہے، 1200 روپے کا جو ہے انگلش اسپیکنگ کا کورس کر سکتا ہے، 1200 روپے کا گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس کی آمدن ہے یا پیرنٹس کو اتنی بیکنگ کر سکتے ہیں. لیکن ایک وہ شخص ہے جس کی فیملی انکم ہی جو ہے وہ جو ہے ماہانہ جو ہے وہ 10-12 ہزار روپے ہوگی، وہ شخص کو اگر ہم یہ کہیں کہ یار وہ آپ کو 15 دن کا جو ہے وہ 3,000 کا کورس کرنا ہے، یا مہینے 3 مہینے کا 4 مہینے کا جو ہے وہ 15,000 کا 20,000 کا کورس ہوگا، تو اس کا دل آگے پیچھے ہوگا. یار ظاہر ہے کورس بہت ورتھ اٹ ہے، اس کا بہت اہمیت بھی ہے، بہت ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ کرے تو کیسے؟ اس کی جیب جو ہے اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتی. جی ناظرین یقین مانیے کہ ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آج کے دور میں تعلیم دینا، کہا جاتا ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ بہت ہی اہم نعرہ ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دی جائے، بٹ سب کے لیے پاسبل نہیں ہے کیونکہ اتنی فیس ہے کہ بعض پیرنٹس، بعض لوگ اپنے بچوں کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں بٹ پڑھا نہیں پاتے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائے. بچوں کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے. اب بچوں کو کھلائے یا پڑھائے، اتنی انکم نہیں ہوتی ہے کہ کھلانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو پڑھائی کے لیے بھی اسکول کی فیس وغیرہ، کالج کی فیس وغیرہ پیرنٹس افورڈ کر سکے. تو ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ GNRF یہ کس طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں کو یہ موقع بھی فراہم کر رہا ہے کہ آپ اپنی سکلز بھی انہینس کر سکتے ہیں اور روزگار کے ذرائع بھی آپ اپنا سکتے ہیں. ایجوکیشن کے تعلق سے ایک بات میں کہنا چاہوں گا عارف بھائی کہ اسلام میں بھی بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے. الحمدللہ. قرآن پاک کی جو پہلی آیت ہے اس میں جو ہے وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پڑھو اللہ کے نام سے. بے شک. یعنی پڑھنے پر تاکید کی گئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تعلیم کے فضائل بیان کیے، علم حاصل کرنے کے فضائل بیان کیے گئے. تو دنیاوی طور پہ ایجوکیشن کے کیا فوائد ہے، کیا بینیفٹ ہے، یہ ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں تو ظاہر ہے ایک ایجوکیٹڈ پرسن جو ہوتا ہے نا وہ ایسے بھی جو ہے وہ لوگوں میں عزت دار ہوتا ہے. اگر میں اپنی چیزیں ریکال کروں، آج بھی میں جب اپنے اسکول کے دوستوں سے ملاقات کرتا ہوں تو ان کو لگتا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک پڑھائی کی ہوئی ہے، کیونکہ گریجویشن بھی ہوا، ماسٹر بھی ہوا. کتنا پڑھے آپ؟ کہاں تک پڑھے؟ الحمدللہ میرا جو ہے وہ MSc فزکس ہوا ہے، اور آگے جو ہے الحمدللہ زوجل ایمبیڈڈ میں ہم نے کچھ کام کیا ہے. ایمبیڈڈ سسٹم جو آج جو ہے ماڈرن ایرا کا ریکوائرمنٹ ہے، جو جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو ایمبیڈڈ کے جو سسٹم ہوتے تھے، ایک AC کے کام کرنا، ایک لفٹ میں جو پروگرامنگ ہوتی ہے کہ آپ نے لفٹ میں 5 نمبر بٹن دبایا تو لفٹ آپ کو 5 مالے پہ ہی چھوڑے، 5th فلور پر جو ہے آپ کو ڈراپ کریں. تو یہ جو پیچھے اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے، جو کافی ایجوکیشن حاصل کیا آپ نے. الحمدللہ. اس کے آپ کی لائف پہ کیا پربھاؤ پڑا ہے؟
تو آج جب دوستوں سے ملاقات، جب بھی گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، ریونین ہوتا ہے، اسکول ریونین ہوتا ہے، کیونکہ واٹس ایپ پہ گروپ بنا ہوا ہے، دوستوں کا ہوتا ہے کہ ریونین ہوتا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کی نہیں وہ سیر و تفریح ہوتی ہے، ایک دوسرے سے نا وہ خوش طبعی کرتے ہیں، تو جب تبادلے خیال ہوتا ہے. جی اب بات آئی عارف پر، تو یار وہ جیسے تھوڑا کاؤنٹر ہے یار اس کو مت بول یار، ایک لوتا ہے بولے اپنے میں جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا آگے بڑھا یار، ایک تو یار اپنا نام روشن کر رہا ہے. پہلے آپ کے ساتھ کیسے بیہیویئر ہوتا تھا آپ کے دوستوں کا؟ اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو میرے کئی نام ہوا کرتے تھے پکارنے کے لیے. اچھا، پیٹ نیمز تھے آپ کے؟ یس، اور وہ ایک ہوتا ہے نا بچپن میں پکارنے کے لیے نام ہوتے ہیں کہ اس سے بھی پکار لیا جاتا ہے، ایک شرارت بھی کی جاتی ہوگی، بچپن ہوتا ہے اسی لیے. اسکول انفیکٹ میں کالج ٹائم تک بھی وہ کوئی ٹکرا جائے گا، کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، آ جا رہے بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ، اچھا ادھر جا رہے. تو یہ لوگوں کا نظریہ بدل گیا بالکل ایسا، اور اس کی بنیادی وجہ تعلیم ہے. تعلیم سے انسان کی عزت ہے. اگر ایک اور اس میں چیز میں ایڈ کرتا چلوں باپو، تو جیسے بندہ تعلیم حاصل کر لیتا تو اس کی گفتگو میں بھی جو ہے نا الگ سا پن آ جاتا ہے، یعنی وہ بہت ساری چیزوں کو کم لفظوں میں بھی کہہ دیتا ہے. اس کی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ الفاظ کا چناؤ اور وہ ساری چیزیں وہ آٹومیٹکلی بندے کو جو ہے نا وہ لوگوں میں بڑا سا نا وقار دے دیتی ہے. جب وہ لوگ گفتگو کرتا تو لوگ آٹومیٹکلی اس کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ میری بات سنیے، لوگ آٹومیٹکلی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ الفاظ آ جاتے ہیں، اس کے پاس جو انداز آ جاتا ہے کہ لوگ آٹومیٹکلی اس کی طرف جو وہ جھکتے چلے جاتے ہیں. ان کا یار نہیں یار رکو نا یار، وہ بول رہا ہے کچھ اہم بات بول رہا ہے، پڑھا لکھا آدمی کچھ بول رہا ہے، سننے میں عافیت ہے. تعلیم جب بندے میں آتی ہے تو اس کی پرسنالٹی بھی اپ گریڈ ہو جاتی ہے، اسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کا اسکل پتہ چل جاتا ہے. مشورہ کرنا ہے، موبائل فون ہے یا کچھ ایسی چیزیں ہیں، مشورہ کرنا ہے کسی چیز کے بارے میں. جیسے اگر کوئی کامرس فیلڈ کا ہے اور بینکنگ کے بارے میں، تو بھائی مشورہ کس نے کرنا ہے؟ بھائی اس کو اس چیز کا جو ہے وہ تعلیم ہے، اس نے بینکنگ کی ہوئی ہے. بھائی ایڈورٹیزمنٹ کو جاتے ہیں، بھائی یہ ایم بی اے ایڈورٹیزمنٹ ہے، یہ ایم بی اے مارکیٹنگ ہے، اس چیز پر گفتگو کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے اس نے بزنس اور اس کے جو ایسوسیشنز میں کافی وقت گزارا ہے. تو جب اس کو پتہ ہے کہ مشورہ کرنا ہے تو اس سے کرنا ہے، کیونکہ یہ تعلیم یافتہ ہے، اس کے مشورے غلط نہیں ہو سکتے. جی. تو ماشاءاللہ ناظرین، ہم ایجوکیشن کی امپورٹنس پہ بات کر رہے تھے. تعلیم دین کی بھی ہونی چاہیے، تعلیم دنیا کی بھی ہونی چاہیے. دین کی تعلیم حاصل کرے اور دنیا میں اگر کوئی چیز کی تعلیم نہیں ہوگی تو وہ بچے دنیا میں سٹرگل کریں گے. اور اسی طرح دنیا کی تعلیم صرف حاصل کی اور دین کی طرف توجہ نہیں ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. دین کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہم پر بعض ایسا ایجوکیشن ہے اسلام کے اندر جس کو اوبلیگیٹری کیا گیا، یعنی اس کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، جس کو فرض علوم کہا جاتا ہے. تو تعلیم اب دونوں کی حاصل کرنا ہے، ایجوکیشن دونوں کا حاصل کرنا ہے. اب بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے کہ جناب جو ہے وہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور مدرسے میں آپ جو ہے وہ بچوں کو صرف قرآن پڑھا رہے ہو، صرف دین سکھا رہے ہو. تو ناظرین، اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب کوئی ڈاکٹر میڈیسین پریکٹس کرتا ہے، وہ علاج کرتا ہے، تو ہم اس کو تو نہیں کہتے کہ بھائی روڈ جو ہے وہ پتھریلی ہے، اس کو روڈ کو آپ بنا دیجئے، جو گڈھے ہیں اس کو فل کر لیجئے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام ڈاکٹر کا نہیں ہے. اسی طریقے سے انجینئر کو ہم نہیں کہتے کہ بھائی آپ دوا دیجئے، تو دوا دینے کا کام ڈاکٹر کا ہے اور روڈز بنانے کا کام انجینئر کا ہے، بلڈنگ بنانے کا کام انجینئر کا ہے. تو جس کا جو کام ہے وہ کرے گا. اسی طریقے سے مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ یہ جب فارغ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں. جب یہ عالم بنتے ہیں تو ہمیں دین سکھاتے ہیں. اب دین سکھانے والے بھی ضروری ہے، قرآن پڑھانے والے بھی ضروری ہے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو اپ گریڈ کریں. کس طریقے سے ہمارے مدرسوں کے اندر ہمارے طلباء کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں. تو یہ کام آپ کی دعوت اسلامی انڈیا کر رہی ہے، یہ کام آپ کا GNRF ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. تو اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ سمجھے عارف بھائی سے معلوم کریں گے کہ جو اسکل انہانسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے یہ کس طریقے سے مدرسوں کو اپ گریڈ کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو اسکلز کیسے سکھائی جا رہی. جیسے موضوع یہ تھا، جیسے ایک جملہ میں نے ایک دوست کامرس والے وہ کہتے تھے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسا سپلائی ہوگا. تو کئی بار جو ہے نا وہ مدرسے کے بچوں میں جستجو ہوتی ہے، یار میں نے بھی جو ہے نا وہ اچھی انگلش کہنی ہے، تھوڑی سی اسمارٹ انگلش کہنی ہے، تھوڑی سی جو ہے نا وہ فرفر انگلش کہنی ہے. میری انگلش کی جو فلوئنسی ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. یعنی میں پڑھنا تو جانتا ہوں، لکھنا جانتا ہوں، لیکن تھوڑی فلوئنسی آ جائے، بولنے میں کرنے میں فلوئنسی آ جائے. پھر کبھی کبھی وہ شوق ہوتا ہے کیونکہ آج جو ہے وہ امیجز ویڈیوز ان ساری چیزوں کا ٹرینڈ ہے، تو لوگ جو ہے وہ گرافکس کی طرف تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں کہ یار گرافکس کچھ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے آج کمپیوٹر کو لوگ پسند کرتے ہیں، نئے نئے سافٹ ویئر کو لوگ پسند کرتے ہیں، نئی نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں نا جو انسان کو آٹومیٹکلی اپ گریڈ کر دیتی ہیں.
वो यार मॉडर्न एरा के हिसाब से इनको इन सारी चीज़ें पता है। तो अल्लाह की रहमत से हमारा जो स्किल एनहांसमेंट डिपार्टमेंट है इसी तरह की चीज़ों को अलग अलग कोर्स बनाकर, अच्छा, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग है तो इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ मंथ के हमने कोर्स बनाए हुए जी, ग्राफिक्स हैं तो ग्राफिक्स से एनिमेशन के जो है अलग अलग कोर्स बनाए हुए कि इतने टाइम में ये कोर्स होगा, वो कोर्स जो है वो डिज़ाइन होगा, बंदे का जो है वो पहले मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होने के बाद जो है फिर जो है वो उसका एक शॉर्ट इंटरव्यू होगा। आफ्टर दैट शॉर्ट इंटरव्यू हम फिर उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे, उसका आईक्यू लेवल जानने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही उसका इंटरेस्ट होगा वैसे उसको कोर्स में जो है अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन देंगे। यूँ हमने इसको प्लान किया है कि जैसे कंप्यूटर इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ जो है वो ग्राफिक्स, फिर मैंने अर्ज किया एनिमेशन, इसी के साथ साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जी, क्योंकि आप देख रहे हैं एक वक्त ये सब काम जो है वो सिर्फ आप कर रहे हैं या आपके साथ पूरी टीम है? नहीं बिल्कुल बगैर टीम के तो हो ही नहीं सकता। अच्छा। ये जाहिर है एक बंदा अगर खड़ा भी है तो बगैर, यानी जाहिर है ये प्रोग्राम ही एक टीम वर्क के साथ हो रहा है। जी। एक टीम है जो बाकायदा इसको जो है वो बैक टीचर्स स्टेज भी अपॉइंट किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सपर्ट्स को आपने अपॉइंट बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स भी ऐसे जिन्होंने इसमें जो है अच्छी खासे तजुर्बात हासिल किए हों, इनके अपने टीचिंग के तजुर्बात हैं। जाहिर है एक है कि क्वालिफिकेशन हासिल करना, लेकिन हम यानी माहौल में भी कहते हैं कि तजुर्बा जो है वो तरबियत पे फोकियत रखता है, कि जो तजुर्बात होते हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस बंदा जो है वो चीज़ें डिलीवर कर पाता है, चीज़ें समझा पाता है। अब जैसे आप जो है आपके जो ज़ाहिर आप मेरे बड़े हैं, आपके तजुर्बात ज़्यादा हैं, तो आप ज़ाहिर अगर मुझे किसी चीज़ का गाइड करेंगे तो उस तजुर्बात की रोशनी में करेंगे। हम इस सेट पर मौजूद हैं, प्रोग्राम की तैयारी से पहले कुछ तजुर्बात किसी ने अपने शेयर किए। इस बड़प्पन का बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे रिस्पेक्ट दिया कि मुझे आपने बड़ा कहा। वैसे मर्तबे में रुतबे में आप बड़े, अल्लाह आपको सलामत रखे। जी, तो आप क्या फरमा रहे थे अभी इस टॉपिक? जी, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि तजुर्बात की रोशनी में वेल एक्सपीरियंस जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ऐसे ट्यूटर्स जो है अपॉइंट करते हैं जो को बाकायदा इस पर जो है गाइड करें। अभी भी जो हमने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो शुरू किया अल्लाह की रहमत से, इसमें भी जो हमने फैकल्टी हायर की है वो अल्लाह की रहमत से जो है वो MA इन इंग्लिश है, प्लस वो जो है वो काफ़ी टाइम तक एक अरसे तक जो है वो टीचिंग करते रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स को डील करते रहे हैं, काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग भी ये माशाल्लाह करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि आपका जो तरीका है वो बड़ा इनोवेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप स्टूडेंट्स का भी टेस्ट ले रहे हैं ताकि उनका इंटरेस्ट चेक किया जाए, और इसी तरीके से आप टीचर्स भी रख रहे हैं तो उनका इंटरव्यू रख करके मॉक टेस्ट का एक रीजन मैं ये चीज अर्ज करना, मॉक टेस्ट का एक रीजन ये कि जाहिर है हमने इंग्लिश स्पीकिंग रखा है, इंग्लिश लर्निंग नहीं रखा है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लर्निंग का थोड़ा सा होना बहुत जरूरी है। जो बंदा बेसिक अल्फाबेट्स नहीं जानता, जनरल ग्रामर नहीं जानता, कंबाइन करके वर्ड्स पढ़ना नहीं जानता, उसके लिए उसको ग्रामर जो है नरेट करना, ग्रामर समझाना, क्योंकि जाहिर है बगैर कवायद के बगैर ग्रामर के कोई भी लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करता है। बट आरिफ भाई, मदरसे के बच्चों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें ग्रामर आता हो? अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारे जो है वो जामियतुल मदीना और मदरसतुल मदीना है, ये अल्लाह के रहमत से मॉडर्न एजुकेशन का भी निज़ाम होता है माशाअल्लाह। तो मॉडर्न एजुकेशन के साथ में मॉडर्न एजुकेशन में जो है इनको मैथ्स, साइंस और जो है वो इंग्लिश ये जो है वो मैंडेटरी होते हैं, यानी कुछ ना कुछ बेसिक इंग्लिश उन्हें आती है। जी बेसिक जो है वो जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स मिला लेना और कंबाइंड वर्ड्स पढ़ लेना, यानी लर्निंग का काफ़ी हद तक जो है ना वो जो है बेसिक चीज़ें वो माशाल्लाह डन करके आते हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आज लोग बातें करते हैं कि मदरसे के तलबा को भी मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए। किस तरीके से दावत इस्लामी इंडिया काम कर रही है। दावत इस्लामी इंडिया के मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जा रहा है, इंग्लिश सिखाया जाता है, मैथ सिखाया जाता है, साइंस सिखाया जाता है। अब ये जो बच्चे फारिग हो गए, आलिम बन गए, हाफिज बन गए, तो अब इनके स्किल को एनहांस करने के लिए, इनके अंदर कुछ सलाहियतें दाखिल करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये डिपार्टमेंट हमने कायम किया। जी आरिफ भाई, इस पर और बताएं कुछ। यानी जैसे मैंने इसी पर जो है वो तमहीदन अर्ज करूंगा, जब गुफ्तगू हमारी चल रही थी तो एक जो चीज़ है वो है एहसास कमतरी जी। और एहसास कमतरी इंसान को इल्म हासिल करने के बाद भी होती है जब उसे पता होता है कि यार मेरे पास तो ये मालूमात अब भी नहीं है जी। मैंने तालीम ज़रूर हासिल की है, लेकिन आज जो जनरेशन का रिक्वायरमेंट है, आज जो इस एरा का रिक्वायरमेंट है वो, और जब वो इस चीज़ को महसूस करता है कि यार अच्छा मैंने जो कि आज नए नए मोबाइल फ़ोन्स आ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट की बात करूँ तो हम जो है ना माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते थे, प्रोसेसर के बाद एक दिन सर ने माइक्रो कंट्रोलर आया, फिर आपने सर ने बताया कि माइक्रो कंट्रोलर जो यूं काम करता है, जो प्रोग्राम कंट्रोल कर लेता है। मैंने कहा प्रोसेसर तो प्रोसेस करता था, कंट्रोल कर लेता है।
ہم جو ہے وہ شاکڈ ہو گئے، جبکہ ہم تقریباً 6 سال سے اسی پر ورک کر رہے ہیں. ہم نے بیسک کچھ نہ کچھ الیکٹرانکس میں پڑھا ہے، کنٹرولر کا سنا تو ادھر سرپرائز ہو رہے ہیں. پھر آج ہمارے پاس جو لیپ ٹاپس ہیں، جو اس میں جو پروسیسرز جو ہوتے ہیں، اس میں جو ARM7 وغیرہ کے ڈیوائسز ہوتے ہیں، جب یہ سنا تو اور شاکڈ ہو گئے. یعنی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو چکی ہے. تو اب ایک نئے نویلے بندے کو بھی، چاہے وہ کیسا بھی بیک گراؤنڈ کا ہو، جب اسے بتایا جائے کہ یار یہ موبائل فون ہے، اس میں یہ فیچر ہے، وہ بھی سرپرائز ہوا ہے. ہم تو صرف موبائل لیتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں وہ کیسے ورک کرتا ہے، اس کے پیچھے کا سائنس کیا ہے. ایسا ہی ہے. اس کے پیچھے جو ہے پھر اب جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آ چکے ہیں، کئی چیزیں، کئی انفارمیشن آپ کو جو ہے وہ بس ایک وائس نوٹ پہ مل جاتی ہے. پورا آپ کا ڈیوائس یا آپ کی صرف زبان سے جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں دیکھیں پلے دس، ڈو دس، ورک دس، کال پرٹیکولر دیٹ پرسن. اے آئی تو اب اتنا ترقی کر رہا ہے کہ پہلے ہم پاور پوائنٹ میں پریزنٹیشن بناتے تھے، اب صرف جو اے آئی کو انسٹرکشن دینا ہوتا ہے، پوری پریزنٹیشن بن. مجھے یاد پڑتا ہے میرے ایک دوست بڑے پریشان چل رہے تھے، انہوں نے کہا یار وہ میں نے نیا جو ہے بزنس شروع کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ لوگو بنانا ہے. میں نے کہا کہ اے آئی پہ لوگو ملتا ہے. میں نے ان کو جو ہے چھوٹا موٹا گائیڈ کر کیا. وہ گئے، انہوں نے بولے یار اب میں کنفیوز ہوں کہ لوگو کون سا سلیکٹ کروں. ایسا اس نے اتنے سارے لوگوز دے دیا اور میرے کو اکثر پسند آ رہے. اب میں کنفیوز ہوں کہ سلیکٹ کیسے کروں. ذرا یہ بھی ہنر ہے نا کہ مجھے میرے شو یعنی جو چیز وہ کر رہے ہیں اس کمپنی کا وہ پرٹیکولر لوگو جو ہے وہ یعنی سمبولزم جو ہے سمجھ میں آنا چاہیے. آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی کہ جب اسکل نہیں ہوتی ہے تو آدمی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. میں نے شروعات میں ایک بات کی تھی، ایک ہوتا ہے علم اور دوسری چیز ہوتی ہے صلاحیت. مگر کچھ لوگوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں بٹ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے اس کا انہیں علم نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے میرے اندر کیا صلاحیت ہے. اور جب انہیں کہا جائے کہ یار آپ میں تو یہ ہے تو وہ بیچارے یقین بھی نہیں کر پاتے. یقین کریں گے وہ بالکل احساس کمتری کا شکار ہے نا کہ کیسے پاسبل ہے، کیا پاسبل ہے، کیوں پاسبل ہے. نہیں آپ تو وہ یوں ہے کہ میری یوں تعریف کریں، آپ کا کام حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. نہیں بھیا، آپ میں واقعی یہ صلاحیتیں ہیں، آپ اس کو انہینس کریں. تو ظاہر ہے اب جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جس نے اچھی خاصی ایجوکیشن حاصل کر لیا اور اب جو ہے وہ کمپیوٹر کے جو ہے وہ گرافکس جاننا چاہتا ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کرنا چاہتا ہے. اب اسے اس کا جو ہے وہ نہ اے پتہ ہے، نہ بی پتہ ہے، نہ زیڈ پتہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ہے. اب اگر اس کو کہا جائے کہ اب جو ہے وہ فلا شخص ہے، اس نے بھی یہی کورس کیا ہے لیکن وہ گرافکس کی یہ چیزیں جانتا ہے، تو ایک ہوتا ہے سیلف کمپیریزن کہ وہ کمپیئر کرے گا یار سیم مدرسے سے میں پڑھا یا سیم جامعہ سے میں پڑھا یا سیم اسکول سے میں پڑھا، لیکن اس کے پاس یہ جو ہے نا یہ جو اسکل ہے وہ ایڈیشنل ہے. اب اس اسکل کی کمی کو نا وہ لگاتار اپنے اندر کھوڑتا رہے گا. یار مجھے بھی اسکول ہوتی نا تو میں بھی ہے نا وہ یوں کرتا، میں بھی یہ چیزیں نکالتا. تو یہ جو کمی، یہ جو خلش باقی رہ جاتی ہے نا، اس خلش کو دور کرنے کے لیے ہمارا الحمدللہ عزوجل یہ ڈپارٹمنٹ موجود ہے. اور خاص کر آپ نے ٹارگیٹ کیا ہے مدرسوں کے طلباء. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. انہیں ایجوکیشن تو مل رہا ہے اور دعوت اسلامی کے ادارے میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم مل رہی ہے. اب ان کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، ان کی صلاحیتوں کو بہتر کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آج جو ہے نا وہ ظاہر نئے موبائل فون آتے ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. میں نے نیا موبائل فون لیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس پہ جو ہے نا بلیک اسکرین پہ سے وی بناؤ گے تو فلیش لائن ہو جاتی ہے. میں نے کہا کیا فکت ہو یار، نہیں ہوتی ہے. پھر انہوں نے یوں کیا تو آن ہو گئی. اب وہ عادت ہے نا کہ اس کے پیچھے کا سائنس جاننے کی ساری چیزیں. پھر میں نے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کیا تو پھر پتہ چلا کے اسٹوڈنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے جب تک ڈیپتھ میں نہیں جائے گا سکون نہیں ملے گا. اصل میں مقصد یہ تھا کہ اور بھی ایسا کچھ ہے کہ وی بنانے سے آن ہوتا تھا کہ یو بنانے سے کیا ہوتا ہے وہ چیک کر لیا جائے. ایسا ہی مقصد تھا میرا. تو پھر میں نے وہ جو ہے وہ ٹٹولنا شروع کیا تو پھر پتہ چلا کہ باقاعدہ اس میں سے پروسیسر ایڈ آن ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اپ گریڈ کرتے ہیں. اب اگر آپ خود سوچیں وہ شخص جس کو اس کے پیچھے کا پروسیسر، جس کو اس کی پوری کہانی پتہ ہے، وہ تو آٹومیٹکلی اس کا جو لیول ہوگا آپ ہوگا کہ اس کو سب پتہ ہے کہ یار وی، بولے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وی بنانے سے فلیش آن ہوتی ہے نا تو یو بنانے سے کیمرہ بھی آن ہوتا ہے. ایپ بنانے سے جو یو آن ہوتا ہے، نہیں یو سے تو نہیں ہوتا، کیمرے کے لیے جو وہ سی بنتا ہے. یہ ساری جو ہے نا وہ یہ ARM7 کر کے جو ہے وہ پروگرامنگ ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ایگزسٹ کرتی ہیں. اب ایک مدرسے کا جو بچہ ہے، جو بات مدرسوں کے بچے کی چلی، ہم نے ٹارگیٹ بھی مدرسے کے بچوں کو ہی کیا ہے، پرائرٹی بھی مدرسے کے بچوں کو دی ہے. آگے چل کے ہم یہ اس کو اور بھی عوام الناس کے لیے کریں گے، لیکن ہم نے جو انیشیٹ لیا ہے یہ جو ہے مدرسوں کے بچوں کو لیا ہے کیونکہ ظاہر ہے ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن جب نکلتا ہے اس کی ضرورت بھی بہت تھی. بالکل آپ دیکھیں نا، یہ ہماری قوم کے زبان پر یہ چرچا تھا یار مدرسے کے بچوں کو دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کو دنیاوی ایجوکیشن بھی دیا جائے، جو اب ہم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کی دعوت اسلامی انڈیا کل تک آپ سوچتے تھے جو کرنے کا آپ کے ذہن میں تھا، والحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کر کے دکھا رہی ہے. یعنی اگر مدرسے کا بچہ اسکرین کے سامنے بیٹھے نا تو اپنے آپ کو کوڑا کاغذ نہیں سمجھے، وہ پوچھے کہ بھائی کیا آن کرنا ہے، ورڈ آن کرنا ہے کہ پاور پوائنٹ آن کرنا ہے.
एक्सेल ऑन करना है, बताओ भाई मैं करता हूँ, तो माशाअल्लाह। ऑटोमेटिकली उसके जो हौसले बुलंद होते हैं कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे पास इस चीज का हुनर है, जी, तो आई हैव दैट पर्टिकुलर पावर टू डील दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब बंदे के अंदर रहता है आई कैन, जब ये आई कैन वाला मामला आ जाता है ना, तो बंदे के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है, और ये बनेगा मौजू स्किल एनहांसमेंट के जरिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा ख्वाब देखा है आरिफ भाई ने और इनके डिपार्टमेंट GNRF ने कि दारुल मदीना दावत इस्लामी के मदरसों और जामियातुल मदीना को अपग्रेड करना है, इन बच्चों को तालीम देना है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी स्कूल भी चलाती है, दारुल मदीना नाम से स्कूल भी हमारे चलते हैं, बट ये है दुनियावी तालीम के इदारे। यहाँ पर दुनियावी तालीम पर फोकस है और फ़र्ज़ उलूम जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था ये इन बच्चों को सिखाई जाती है, कुरान पाक सिखाया जाता है। बट जो हमारे 100% दीन के तालीम वाले इदारे हैं यानी मदरसतुल मदीना और जामियातुल मदीना, इन बच्चों के स्किल्स को कैसे एनहांस किया जाए, इनको मॉडर्न एजुकेशन से कैसे आरास्ता किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर भी दावत इस्लामी इंडिया काम कर रही है। नाज़रीन, असहाब सुफ़ा एक सहाबा इकराम की जमात हुआ करती थी कि जिनका काम था इल्म दीन लोगों को सिखाना, लोगों को इल्म दीन सिखाया करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है डेडिकेटेड थे इसी काम के लिए। सहाबा इकराम में बाज़ ऐसे भी थे कि जो तिजारत किया करते थे और जो अपने माल से इस्लाम की मदद किया करते थे, मगर ऐसे भी अफराद थे जो असहाब सुफ़ा में हुआ करते थे और जिनका काम सिर्फ और सिर्फ दीन सीखना और सिखाना हुआ करता था। तो ऐसी एक जमात का होना बहुत ज़रूरी है कि जो हमें दीन सिखाए, जो हमें कुरान की तालीम दे। तो ये मदरसे के बच्चे हैं। हमें मदरसों को बंद नहीं करना है, बल्कि हमें मदरसों को अपग्रेड करना है। तो ये सोचना हो कि जी नहीं, मदरसा बनाने के बजाय आप स्कूल बनाएं, मदरसा क्यों बनाते हो जनाब, आप कॉलेजेस बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो ये सोच बनानी चाहिए कि मदरसा भी बनाना है, स्कूल भी बनाना है, मदरसतुल मदीना भी बनाएंगे, दारुल मदीना स्कूल भी बनाएंगे। तो नाजरीन, ये सोच बनेगी तो इंशाल्लाह दीन भी बाकी रहेगा। दीन की बका के बारे में सोचना है, दीन को कैसे अपग्रेड किया जाए ये सोचना है। आज एजुकेशन में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। हाँ आरिफ भाई, बहुत एजुकेशन में भी लूप होल्स हैं कि आज स्कूल में बच्चा सीखने के लिए जाता है बट उसके मैनर्स जो है वो बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो माँ बाप से बदतमीजी करने लगता है, गालियाँ सीख कर आता है। तो क्या हम ये बात करते हैं कि स्कूल को बंद कर देना चाहिए? आज बच्चे स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके गलत गलत आदतें सीख रहे हैं। नॉर्मली बच्चों को स्कूल, घरों के अंदर जो है वो स्मोकिंग नहीं सिखाई जाती है, मगर स्कूल में जाते हैं स्मोकिंग की आदत लगती है। माशाअल्लाह ऐसे भी देखा जा रहा है कि कुछ बच्चे इतनी बिगड़ी हुई कौम के साथ में बैठने उठना लग जाते हैं, इनकी बैड कंपनी हो जाती है, गलत सोहबत में बैठने लगते हैं कि माशाअल्लाह कुछ बच्चे तो जो है वो ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं, अल्कोहल की तरफ जा रहे हैं। तो हम कभी ये बात नहीं करते कि कॉलेजेस बंद कर दी जाए, यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए, बल्कि हम बात ये करते हैं कि कॉलेजेस का एनवायरनमेंट कैसे सुधारा जाए, यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट को कैसे बेहतर बनाया जाए। तो बात करनी चाहिए बदलाव के ताल्लुक से, जो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बदलाव लाने की कोशिश कर रही है, मदरसों को अपग्रेड कर रही है, मदरसे के तलबा इकराम को एजुकेशन दे रही है, बल्कि उन्हें स्किल्स भी सिखा रही है। तो ये जो डिपार्टमेंट है, जो सेंटर आप कायम करते हैं, अभी तक कितने सेंटर आपने अभी तक कायम कर दिए हैं? चूँकि अभी जो है वो शुरुआत ही है। लास्ट ईयर हमने प्लान किया था सितंबर में, और अल्लाह की रहमत से बहुत ज़्यादा प्लानिंग किया। ज़ाहिर है एक सेंटर कायम करना, और सेंटर कायम करने के बाद उसका निज़ाम, क्योंकि ऐसा नहीं कि बस खोल दिया और हो गया। जी। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि वेल क्वालिफाइड ऐसे ट्यूटर्स जो कि वेल एक्सपीरियंस भी हों, ऐसों को हायर करना, इनकी तलाश जारी करना। फिर मैंने अर्ज़ किया कि हमारी जो टीम है वो विजिट करती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, फिर वो सारी चीज़ें होती हैं, एक पूरी वर्किंग थी, इसका सिलेबस डिज़ाइन करना। तो अब चूंकि हमारा पहला स्टेप जो पड़ा है, और अल्लाह की रहमत से सबसे पहला जो है हमारा स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो है अल्लाह की रहमत से हैदराबाद सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह सवजल कायम है। यानी अब तक आप सिर्फ एक ही सेंटर जो है वो हम कायम कर चुके हैं। चलिए, शुरुआत की है अल्लाह पाक की रहमत, बट मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्लान में होगा कि हमें इसको पूरे हिंद भर में खोलना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दावत इस्लामी है तो दावत इस्लामी इंडिया तो पूरे एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंद के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी एक शुरुआत है आपकी। जी जी। हैदराबाद सिटी ही क्यों सिलेक्ट की है, क्या वजह? डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा जी, यानी वहाँ ज्यादा डिमांड है। जी बापू, जुस्तुजू जो होती है ना, जैसे ये भी मीटिंग में काफी देर तक डिस्कशन हो। मैं हूँ बम्बई वाला जी, तो मुझे ऐसा लगे यार बम्बई 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 लोग जी, हम भी बम्बई वाले, बड़ी ख्वाहिश थी कि बॉम्बे में इस तरह का इदारा खुलता, बट आपने हैदराबाद क्यों खोला, ये शिकायत है आपसे?
جی تو شکایت کے لیے ایڈوانس میں معافی بھی مانگ لیتا ہوں میں. اور اس کی وضاحت بھی عرض کر دوں کہ جب ہم نے اس چیز کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ کیونکہ شاید ہم سنتے ہیں تو لٹریسی کا لیول بھی جو ہے نا ساؤتھ میں بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اللہ کی رحمت سے حیدرآباد سٹی کو جب ہم نے اسٹڈی کیا, جب ہم نے کچھ جو ہے نا ٹاپ سٹیز سلیکٹ کی, جب اس کو انالیسس کیا تو ہم نے دیکھا کہ یار ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے لیکن سپلائی کی کمی ہے وہاں پہ. نہ ایسے کورسز اویلیبل ہے, نہ ایسے انسٹیٹیوٹ اویلیبل جو یہاں پہ تو کچھ ہے. ڈیمانڈ زیادہ ہے سے مراد یعنی وہاں پہ مدرسے زیادہ ہیں, اسٹوڈنٹس زیادہ ہیں مدرسے کے, جن کو تعلیم دینے کی اور ان کی سکلز کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدرسے کے اگر کمپیئر کریں گے تو ظاہر ہے نارتھ میں بھی جو ہے وہ یو پی اور بہار میں بھی بہت بڑی تعداد ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اس کا انالیسس کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بچے جو ماڈرن ایرا کو جاننے کی بہت زیادہ جستجو کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا سیلف انٹرسٹ کی, یار یہ پتا تو چلے کہ یار ہے کیا, کہ ہوتا کیسا ہے, کیا ہوتا ہے. تو یہ جو جستجو دی ہے نا یہ ہمیں ساؤتھ میں زیادہ ملنی شروع ہو گئی. یعنی کہتے ہیں نا وہ کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. یعنی آپ کی یہ سوچ تھی کہ ہم پہلی جگہ جہاں ایسی جگہ پر سلیکٹ کریں, ایسی جگہ پر کریں کہ جہاں پہ کامیابی اچھی ملے. بالکل ایسے. اب ظاہر ہے جو ہے نا ایرر فری تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی ہم جو شروعات کر رہے ہیں تو ہم کو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایرر ملے ہیں. پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ تجربات ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ ایک کام کو کرنے کے بعد ملتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ پہلا قدم بڑا مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ, اور بڑے تھوڑا سا روک کے رکھیں گے, مضبوط رکھیں گے, اور اس مضبوط قدم کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر اب بھی کوئی ایرر آتا ہے تو ہم اس کو ایرر کو سارٹ آؤٹ کر کے ایک پراپر وے میں پالیسی بنا کر پھر انشاءاللہ دیگر جو ہے میٹرو سٹیز ہیں لائک بامبے, بنگلور اور بہار, پٹنہ, پھر اس طرف آئیں گے تو لکھنؤ بھی ایک بہت اچھی جو ہے بریف سٹی ہے, اس طرف آئیں گے تو دہلی, اور پھر ہم جو اگر اس طرف جائیں گے تو کولکتہ اور آسام وغیرہ کی طرف ہم نے کچھ اس طرح سے پلان کر کے جو ہے ہم نے سیٹ کیا کہ انشاءاللہ ان ٹاپ سٹیز میں بھی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی نیت ہے ہماری. دعوت اسلامی انڈیا جب بھی کوئی کام کرتی ہے تو پورے ہندوستان کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی ہے. الحمدللہ 2013 میں دعوت اسلامی انڈیا نے پہلا اسکول ممبئی میں قائم کیا دارالمدینہ انگلش اسکول کے نام سے. آج 2024 میں دارالمدینہ انگلش اسکول کے 37 برانچز ہو گئے. تو اسی طرح ماشاءاللہ یہ جو پہلا ہمارا اسکل انہانسمنٹ سینٹر ہے یہ حیدرآباد میں شروع کیا گیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں آپ کو کئی مقامات, کئی شہروں پر یہ سینٹرز دیکھنے کو ملیں گے. الحمدللہ جو ہمارا پہلا سینٹر ہم نے حیدرآباد میں قائم کیا, اس کے کچھ انوگریشن کے مناظر ہم نے آپ کے لیے ویڈیو پیکیج کے طور پہ تیار کیا ہے. آئیے ہم اپنے اس پروگرام میں اس ویڈیو پیکیج کو شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اسکل انہانسمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے. اب تک ہم بتا رہے تھے, زبان سے عارف بھائی بتا رہے تھے, اب آپ کو انشاءاللہ اس کے مناظر دکھاتے ہیں. Another milestone achieved by Dawat Islami India. دعوت اسلامی انڈیا کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ GNRF جس نے ابھی تھوڑے دن پہلے اندور میں غریب نواز کلینک کا انوگریشن کیا. آج ہم حیدرآباد میں حاضر ہیں اور حیدرآباد میں ایک نئے سینٹر کی شروعات کرنے کے لیے یہاں پر ماشاءاللہ ہم سب جمع ہوئے ہیں. ماشاءاللہ اسکل انہانسمنٹ ڈپارٹمنٹ نے یہاں اسکل انہانسمنٹ ٹریننگ سینٹر شروع کیا ہے جس کا آج انوگریشن ہوا. انشاءاللہ صبح ہم آپ کو اس کی زیارت بھی کروائیں گے اور اس میں کون سی ایکٹیویٹی ہوگی, اس میں کیا ہوگا, یہ ساری باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ بتائی جائے گی. تو ناظرین ماشاءاللہ ہم اسکل انہانسمنٹ ٹریننگ سینٹر میں آ چکے ہیں. یہ اس کا کلاس روم ہے. سب سے پہلے آئیے ہمارے رکن کی مشاورت حاجی یوسف بھائی سے اس سینٹر کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں. حاجی یوسف بھائی کیسے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے بہت بہت مبارک. آپ کو بھی حاجی غلام حسین بھائی کو بھی بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ یہ جو آپ نے اسکل انہانسمنٹ ٹریننگ سینٹر سٹارٹ کیا ہے, ایکچولی میں ہمارے ناظرین کو یہ سمجھائیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا, یہاں سے کیا ایکٹیویٹیز ہوگی. ماشاءاللہ دراصل اس کو شروع کرنے کا مقصد ہے کہ بالخصوص مدارس میں جو طلبہ کرام ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ان کی اسکلز کو ڈیولپ کی جائے. یہاں انگلش اسپیکنگ, اس کے علاوہ IT سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز, سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انشاءاللہ مستقبل میں پلان ہے اس کو لے کر کرنے کا انشاءاللہ. ماشاءاللہ غلام حسین بھائی ہند سطح پہ اس ڈپارٹمنٹ GNRF کے HOD ہے. آئیے غلام حسین بھائی سے ایک سوال کرتے ہیں. غلام حسین بھائی ماشاءاللہ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے اندور میں غریب نواز کلینک کا آغاز کیا اور اب ماشاءاللہ حیدرآباد میں یہ سینٹر آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آگے اور کیا پلاننگ ہے آپ کے, کیا منصوبے ہیں, کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرمائیں. آج اللہ پاک کی رحمت سے ہم حیدرآباد میں ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس کو ملاحظہ کر ہی رہے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو یہ جو ہمارا اسکل انہانسمنٹ ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم امت کو بہت راحت پہنچائیں گے, اس سے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ امت کو. اور آگے جا کر انشاءاللہ ہم اس کو مزید, جس طرح ہم نے کلینک قائم کی, تو کلینک قائم کرنے کو لے کر بھی ہمارا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے ہند میں انشاءاللہ پورے انڈیا میں قائم کریں گے.
स्किल इन्हांसमेंट को लेकर भी हमारा यही जज्बा है कि इंशाल्लाह हम इसको पूरे इंडिया में इसको इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा यूसुफ भाई, ये आपका पहला कदम है और पहला इदारा आपने यहाँ हैदराबाद में कायम किया। अब हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के व्यूवर्स हैं, वो भी आपको देख रहे हैं और ये स्किल एनहांसमेंट ट्रेनिंग सेंटर का पहला ब्रांच देख रहे हैं। उनके दिल में भी ख्वाहिश होगी कि इस तरह का इदारा उनके शहर में भी बने, तो क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए करना ये होगा कि इस्लामी भाई जिम्मेदारान शख्सियात जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, वो दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से अप्रोच करें और इसके बिलखुसूस जो एक्सपेंसेस हैं इसको समझे और इसके लिए जो है वो अपने आप को तैयार करे। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मत की खैरख्वाही का काम हो सकता है। बिलखुसूस वो शहर जहाँ मदारिस की तादाद है वहाँ मैं बिलखुसूस दावत दूंगा कि आप जो है वो अपने शहर में जहाँ आपने मदारिस कायम किए हैं तो वही जो है वो आप इसके लिए इन्हांसमेंट के इंस्टीट्यूट भी कायम करें, दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से रब्ता करें, इसके एक्सपेंस को जो है वो अपने जिम्मे ले। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि हिंद के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये कायम किया जाए। डियर व्यूअर्स, आपने देखा कि माशाअल्लाह ये जो दावत इस्लामी का कदम है ये बहुत ही आलीशान कदम है। हम बात करते हैं तरक्की के बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने तरक्की की तरफ एक कदम बढ़ाया और ये स्किल एनहांसमेंट सेंटर शुरू किया। इंशाअल्लाह सबजन यहाँ पे हमारे वो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं इनको इंशाअल्लाह सबजन मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जाएंगे, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कोर्सेज, IT स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी है, दावते इस्लामी है ये, दावते इस्लामी। अनदर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो नाज़रीन, आपने देखा कि दावत इस्लामी का ये ट्रेनिंग सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह सबजल हैदराबाद में कायम हो चुका है। ये कुछ महीनों पहले के जो है वो मनाजिर थे कि जब इसका इनॉग्रेशन हुआ। अब तो माशाअल्लाह वहाँ पर तालीम का सिलसिला शुरू हो चुका है, बच्चों को बाकायदा जो है वो तालीम दी जा रही है, कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इदारे पूरे हिंद भर में कायम हो, और हम क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे माशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई भी मुझे देख रहे होंगे कि जिनके दिल में ये अरमान था कि मदरसे के बच्चों को जो है वो कुछ दुनियावी तालीम दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी करके दिखा रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक शहर में शुरू हुआ है, हिंदुस्तान भर में करने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए, आपका ताउन मिलेगा, आपका डोनेशन मिलेगा तो इंशाअल्लाह सबजल हम हिंद भर में इस काम को फैलाने में कामयाब हो सकेंगे। आरिफ भाई, आप क्या फरमाएंगे इस टॉपिक पे? जाहिर है हमने फ़ीस भी नॉमिनल रखी हुई है जी। तो पहले तो ये, फिर वेल क्वालिफाइड जो है वो प्रोफेसर हायर करना, फिर उनके जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते हैं तो ज़ाहिर है वो अपना चार्ज भी जो है वो रखते हैं, ये एक खर्च। फिर ज़ाहिर है वो जो इमारत हैं उसके मेंटेनेंस का, फिर वो चीज़ें अलाइन करने का, फिर दिगर जो स्टेशनरी और रिक्वायरमेंट की और बहुत सारा जो है मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल वो हम अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं माशाअल्लाह। तो यूँ जो है ना वो लाखों का अमाउंट जो है वो अपनी तरफ से हम सर्व कर रहे हैं माशाअल्लाह। और जो है ना वो बिल्कुल नॉमिनल फीस भी रखने का रीज़न ये कि उसकी अहमियत बनी रहे। यानी वो फीस भी मैंने आपको अर्ज किया ना कि वो एक बार होटल में गए और खाना खाए तो उसको माले मुफ्त दिले बेरहम हो जाता है जी। असल में यही है। लेकिन ज़ाहिर है जो इसलिए हमने जो है ना मॉक टेस्ट, जब आपने सवाल किया ना मॉक टेस्ट, ये रखने का रीज़न ये है कि भाई जो इंटरेस्टेड उसकी अहमियत को बाकी रखेगा। अब ये पूरा खर्च ये कहाँ से हो रहा है? तो जाहिर है जो लोग जो है GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन को जो है वो अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना हिस्सा मिला रहे हैं, इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से जो है वो चीज़ें स्टैंड हो रही है और हम जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक अच्छा करियर, एक अच्छा फ्यूचर जो है हम हमारी जनरेशन का बिल्ड कर सकें। तो जाहिर है जैसा हमें जो है लोगों का ताउन मिलेगा उतने ज़्यादा वो सेंटर्स का हम कायम कर पाएंगे। लाखों का खर्चा बियर करना, संभालना, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी जी जी। कुछ मनाजिर भी हम आपको दिखाते हैं, जो पिक्चर्स हैं, अभी किस तरीके से तालीम हो रही है, इसकी इमेजेस भी इंशाल्लाह चलती रहेगी, ये भी देखते रहें। और मैं आपको ये अपील भी करूँगा कि आप हमारा साथ दें। इस सेंटर को कायम करने के लिए लाखों लाख रुपयों की ज़रूरत होती है, कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, फर्नीचर की ज़रूरत होती है, रेनोवेशन करना होता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। अगर हम एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर वो दिलचस्पी नहीं बनेगी। जैसे एक स्कूल में भी सिर्फ जो है वो ब्लैक बोर्ड लगाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू नहीं किया जाता है, बल्कि स्कूल सेटअप करने के लिए भी फर्नीचर का इंतज़ाम होता है, कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं। तो इसी तरीके से भी इन बच्चों को तालीम देने के लिए हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, एक पूरा इंस्टीट्यूट कायम करना है। तो अब हैदराबाद में कायम हो गया। तो नाजरीन
क्या آپ یہ نہیں چاہتے کہ پورے ہند بھر میں یہ قائم ہو, پورے ہند بھر میں اس کا جال بچ جائے؟ تو اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. دعوت اسلامی انڈیا کا واٹس ایپ نمبر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس واٹس ایپ نمبر پر آپ جائیں اور اپنے تاثرات ہمیں بھیجیں. آپ اگر ہمیں اس نوبل کام میں, اس نوبل کاز میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں, ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں, تو آپ اس کے لیے ہمیں آڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں, پیغام بھی بھیج سکتے ہیں, میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں. بلکہ دعوت اسلامی india.org پہ جا کے آپ آن لائن ڈونیشن بھی ہمیں کر سکتے ہیں. بلکہ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ GNRF ڈپارٹمنٹ, اس کی بھی اپنی ویب سائٹ ہے. کیا نام ہے عارف بھائی اس کی ویب سائٹ؟ یہ GNRF ڈالیں گے تو بھی آ جائے گا, اگر اس کا جو ہے وہ www.gnrfindia.in gnrfindia.in اس ویب سائٹ پہ بھی جا کر آپ ہمیں آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ سبحان دعوت اسلامی انڈیا کو ڈونیشن کرنے کے فوائد یہ ہیں کہ دنیا میں بھی انشاءاللہ سبحان آپ کو اس کے بینیفٹس دیکھنے کو ملیں گے, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ثواب کا انبار ہاتھ لگ جائے گا. ویسے بھی مہینہ صدقہ و خیرات کا جاری ہے, زکوٰۃ فطرے کا مہینہ جاری ہے, اس میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں, فطرے دیتے ہیں. دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ دیجیے, دعوت اسلامی کو اپنے فطرے دیجیے, تاکہ دعوت اسلامی ایسے ہی اچھے کاموں میں, فلاحی کاموں میں اور ترقی کے کاموں میں دین کی خدمت کر سکے. تو ماشاءاللہ یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. جتنا دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ اتنا ہی دین کا کام بڑھتا چلا جائے گا. اس کے تعلق سے اور کچھ اگر انفارمیشن آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. میں وہ ابھی جو ہماری چیزیں شروع ہوئی ہیں اس پر کچھ جو ہے وہ تجربات اور کچھ تاثرات آپ کو عرض کرتا ہوں, جی, تاکہ لوگوں کا بھی یہ ذہن بنے کہ یہ کیوں ضروری ہے. اب میں نے پہلے عرض کیا کہ احساس کمتری دور ہوگی جب آپ کے پاس ہنر ہوگا. اب جیسے بچوں نے آنا شروع کیا, پہلے دن تو بچے چونکہ چہرے پہ ڈر کے یار یہ کلاس روم اور یہ, کیونکہ جیسے آپ نے بنایا کہ جیسا ایجوکیشن ہے ویسا اس کا انوائرمنٹ ہے. یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے جو اسکل انہانسمنٹ سینٹر ہے اس کے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں اسکرین پر. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سوجل یہ بچے جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے طلبہ ہیں, یہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کو الحمدللہ سوجل دعوت اسلامی جو ہے وہ آج ماڈرن سکل سکھا رہی ہے. انہیں کمپیوٹر کی سکل سکھائی جا رہی ہے, انہیں فوٹو شاپ سکھایا جا رہا ہے, انہیں الحمدللہ ویب سائٹ بنانا سکھایا جا رہا ہے. بہت سارے پلانز ہیں ہمارے جو الحمدللہ سوجل آج ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یعنی ہمارا جو خواب ہوا کرتا تھا کہ یار ایسا بھی ہونا چاہیے, ہمارے بچوں کو انگلش بھی آنا چاہیے, وہ آج سپنوں کو ساکار کرتی ہوئی دعوت اسلامی دکھائی دے رہی ہے الحمدللہ. یعنی ہم چونکہ قادری اسٹوڈیو میں ممبئی فیضان مدینہ جو ہمارا نیشنل مدنی مرکز ہے, جی, یہاں پر میں دیکھتا ہوں ظہر کی نماز کے بعد انگلش میں جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک جو اسٹوڈنٹ جو ہے درس بہت مزہ آتا ہے. اور وہ ایسے نہیں درس تو انگلش میں دیتے ہیں, دعا بھی انگلش میں بچے ہوتے ہیں. آف کورس مدرسے کے بچے ممبئی کے فیضان مدینہ میں انگلش میں درس دے رہے ہیں. آپ نے اسکول کے بچوں کو تو انگلش بولتا ہوا سنا ہوگا, بٹ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی انوکھا کام کرتی ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں ممبئی فیضان مدینہ میں مدرسے کے بچے جو ہے وہ الحمدللہ انگلش میں درس دے رہے ہیں. انفیکٹ دعا بھی انگلش میں کراتے ہیں. جی, یعنی ایک ہوتا ہے کہ یار بندہ جو ہے وہ دیکھ کے پڑھ لیا ساری چیزیں, وہ بندے نے اتنی ماشاءاللہ پالیشنگ کر رکھی کہ وہ ماشاءاللہ دعا بھی جو ہے وہ انگلش میں کراتے ہیں, پھر آخر میں ترغیب بھی جو ہے وہ انگلش میں دلاتے ہیں. بہت مزہ آتا ہے الحمدللہ دیکھ کے کہ یار یہ ایرا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے ہمارے بچے الحمدللہ مدرسے کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں الحمدللہ. کہا جاتا ہے یار کہ یار مدرسے میں ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو کسی کام کے نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے. آج الحمدللہ سب لوگ شوق سے اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالتے ہیں الحمدللہ. روایت میں ہے ناظرین, ایک بہت ہی پیاری روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کل بروز قیامت حافظ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا انہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گا. سبحان اللہ. یعنی قرآن پاک جس بچے کو حفظ کرایا گیا وہ اپنے خاندان کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا. تو آج اس فضیلت کو پانے کے لیے, اس بینیفٹ کو حاصل کرنے کے لیے, آخرت میں درجات بلند کروانے کے لیے الحمدللہ بہت سارے مسلمان اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں, اور دعوت اسلامی کے مدرسوں میں بھیج رہے ہیں, کیونکہ یہاں بھیجنے سے الحمدللہ سوجل دین کی تعلیم بھی ملتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ملتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب بچے جب جو ہے پہلی بار کلاس روم میں آئے تو کلاس روم کا انداز اور یہ کہاں گئے ہم, اب جب شروع ہوا تو اب ظاہر یہ آئے تھے کیونکہ ہمارا پہلا ہی جو کورس ہے وہ انگلش اسپیکنگ ہے. ابھی آئے تھے, ابھی مناظر بھی دیکھا ناظرین نے, تو ابھی آئے تھے تو ان کی نظریں کیسی کہ یار پورا انگلش میں بولیں گے, اپنے کو کچھ سمجھیں گے نہیں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. جب ٹیوٹر نے چیزیں شروع کی اور تھوڑا سا نا تسلی ملی کہ یار ہم سے بات ہوگی. اچھا کئی بار جب پڑھا رہے ہوتے نا ایز اے ٹیوٹر, میں نے بھی جو ہے نا کچھ وقت تک پڑھایا ہے, تو بچوں کے چہرے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یار کتنا سمجھ میں آ رہا ہے کتنا نہیں آ رہا ہے. تو پھر بندہ جو ہے نا تھوڑا سا اور آسان کرتا ہے. تو الگ الگ بچوں کے الگ الگ تاثرات اس حوالے سے. ہمارے جو ہے وہ ریجنل مینیجر جو ہے وہ شعیب بھائی کی ویڈیو بھی ہم نے جو ہے وہ تیار رکھی ہے.
اس کو بھی چلائیں گے. آئیے سب سے پہلے جو ہمارے یہ جو سینٹر چل رہا ہے حیدرآباد میں، اس کی جو فوٹو سلائیڈ ہے یہ ہمارے ناظرین کو دکھائیں انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ. یعنی یہ ابھی آپ یہ جو آپ کے ٹیچر ہیں یہ بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے طلبہ ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سب کے آگے جو ہے وہ بکس اویلیبل ہیں، ساری چیزیں ان کے لیے وہ کمفرٹیبل چیئرز بھی ارینج کروائی ہیں الحمدللہ عز و جل، جس پر وہ بالکل ایزی ٹو سٹ رہے، ایزی ٹو رائٹ رہے، ایزی ٹو لسن رہے. اور یعنی یہ جو فیسلٹیز دی ہیں، ہم فیسلٹیز دینے کا مقصد ہے کہ بندہ جتنا جو ہے وہ کنسنٹریٹ کر پائے گا اتنا چیزیں ایبزارب کر پائے گا، جتنا ایبزارب کر پائے گا اتنا نوٹ ڈاؤن کرے گا، اور اس کی اسکل جو ہے وہ انہینس ہوتی چلی جائے گی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اپ کمنگ پلانس کیا ہے؟ ابھی تو آپ کمیونیکیشن اسکل سکھا رہے ہیں، آگے چل کے کیا سکھائیں گے؟ میں نے وہ بند لفظوں میں تو کچھ حد تک عرض کر دیا. اب آگے ذہن انشاءاللہ یہی ہے کہ آج جو ہے وہ ایرا کا ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گرافکس ہیں، کہ آج الگ الگ لوگوں کے الگ الگ گرافکس کی ریکوائرمنٹ ہے. ایڈورٹیزمنٹ کے لیے گرافکس کا ایک بہت بڑا ہے. اگر مجھے میرا بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کا ایک پراپر بینر ہوگا، ایک پراپر سوشل میڈیا پوسٹ ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو بنانے کے الگ الگ گرافکس کے جو کورسز ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے گرافک ڈیزائنر کی کیا اہمیت ہے یہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے جو کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے کہ FGN چینل اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ، یہ ہند مشاورت میں میرے پاس ہے. تو ہمیں کتنی کمی ہوتی ہے اچھے گرافک ڈیزائنر کی شارٹیج کی وجہ سے، اور اسی طرح ویڈیو ایڈیٹر ہمیں مل نہیں پاتے. اب انہی بچوں کو اگر آپ نے جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ سکھا دی تو یہ FGN چینل پہ آ جائیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کریں گے، گرافک ڈیزائننگ کا کام کریں گے، انہیں روزگار بھی مل جائے الحمدللہ. یعنی یہ ماشاءاللہ عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک ویڈیو ایڈیٹر، فوٹو ایڈیٹر بن جائیں گے. بالکل. یعنی وہ گرافکس میں اگر کوئی شرعی یا اس طرح کی کوئی مائنس ہے تو انشاءاللہ وہ دور کر کے شرعی، اور یعنی یوں سمجھے کہ اس کی تمام مائنسز کو دور کر کے جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے یہ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. ناظرین ایک اور ویڈیو پیکیج ہم نے تیار کیا ہے جو ہمارے ریجنل مینیجر ہے حیدرآباد ریجن کے، ان کے تاثرات ہم لیتے ہیں. آئیے ان سے معلومات کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس ٹریننگ سینٹر میں کام کر رہے ہیں، اور یہ ٹریننگ سینٹر کا جو ماڈل پہلا ہم نے تیار کیا ماشاءاللہ تو یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. ہمارے ریجنل مینیجر شعیب بھائی سے معلوم کرتے ہیں. دعوت اسلامی دن بہ دن ترقی کر رہی ہے. اسی میں دعوت اسلامی کے 50 سے زائد ڈپارٹمنٹس ورک کر رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ دعوت اسلامی دن بہ دن ترقی کر رہی ہے. اسی میں دعوت اسلامی کے 50 سے زائد ڈپارٹمنٹس ورک کر رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک بہت ہی پیارا ڈپارٹمنٹ غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن ہے، جس کے تحت اسکل انہینسمنٹ ڈپارٹمنٹ ورک کر رہا ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت یوں پیش آئی ہے، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ اور اہل سنت والجماعت کے مدارس میں ماشاءاللہ اسلامک اسٹڈی تو ہو رہی ہے، ساتھ میں ماڈرن ایجوکیشن بھی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ میں پڑھایا جاتا ہے. مگر ان کی اسکل کو امپروو کرنے کے لیے، ان کی اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایک کیمپس سٹارٹ کیا ہے جس کا نام اسکل انہینسمنٹ ٹریننگ سینٹر ہے. اللہ کے کرم سے اس کا آغاز 4 فیبر 2024 کو ماشاءاللہ سٹارٹ ہوا، جس میں حیدرآباد میں 90+ اسٹوڈنٹس نے انرول کیا. اللہ کی کرم سے اس کا پروسیس جو ہوتا ہے بہت ہی آسان ہوتا ہے. الحمدللہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے ماشاءاللہ مدارس ہے، جامعہ ہیں اور مدرسے ہیں، وہاں پر ہماری ٹیم پہنچتی ہے. وہاں پر ٹیم پہنچ کے ماشاءاللہ ان کا انٹرنس ایگزام لیتی ہے. اس کے انٹرنس ایگزام کے فوراً بعد ان کا رزلٹ آتا ہے. جو کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ماشاءاللہ انٹرویو 1-to-1 انٹرویو لیتے. 1-to-1 انٹرویو کے فوراً بعد ان کا انرولمنٹ ایڈمیشن ہوتا ہے. اس کے بعد ان کی کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں. اللہ کے کرم سے بہت سارے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس، مدرسۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین الحمدللہ عز و جل یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی انڈیا جو دین پر مکمل عمل کرنا ہمیں سکھا رہی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ اسکل سکھانا اور تعلیم دینا یہ بھی دین میں شامل ہے؟ جی ہاں ناظرین، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں جائے عبادت کرے اسی کا نام دین ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد سے نکلنے کے بعد بھی دین پر عمل کرنا ہے. جب آپ مسجد سے نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ گھر میں سلام کر کے داخل ہو. جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، والد والدہ کو دیکھتے ہیں تو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے والدین کے ہاتھ چما کریں.
جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کیا جائے. جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو دین ہمیں سکھاتا ہے, دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ گھر میں کچھ بنائے تو اس میں شوربہ زیادہ پکا لیا کرو. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شوربہ کو زیادہ پکا لیا کرو, اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کو پہنچا دیا کرو. تو یہ دین ہے. دین صرف مسجد کا نام نہیں ہے, بلکہ مسجد سے نکلنے کے بعد بھی قدم قدم پر دین نے ہماری رہنمائی کی ہے. چلنا کیسے چاہیے, بیٹھنا کیسے چاہیے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, بھائی بہنوں کے حقوق کے تعلق سے, وراثت کے تعلق سے. بیوی کو بتایا گیا ہے کہ شوہر کا کیسے ادب کرنا چاہیے, شوہر کو بتایا گیا کہ بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنا چاہیے. تو دین پوری زندگی کے اندر ہے. تو زندگی کو بہتر بنانا ہے اور زندگی کو اچھا بنانا ہے تو اس کے لیے حلال روزگار بھی کمانا ہوگا. اور حلال روزگار کے لیے ماشاءاللہ جو کوشش کرتا ہے تو اس کو ثواب بھی ملتا ہے. جی ہاں, جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتے ہوئے, شریعت پر عمل کرتے ہوئے, نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے حلال روزی کماتا ہے تو اس کا یہ حلال روزی کمانا اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے یہ بھی باعث ثواب ہے. تو یہ جو مدرسوں میں بچے پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انہیں ویریس سورس آف انکم دعوت اسلامی انڈیا پرووائڈ کر رہی ہے. انہیں الحمدللہ سبحان مسجد کی امامت کا مصلی بھی دیا جا رہا ہے, انہیں جامعۃ المدینہ میں ایز اے مدرس جاب بھی دی جا رہی ہے, اور انہیں ان کی انکم کو بڑھانے کے لیے, ان کے سورس آف انکم کو بہتر کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل یہ سکلز انہیں سکھائی جا رہی ہے, تاکہ جب یہ کچھ معاشرے کے اندر آئیں گے, بن کر نکلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صرف اور صرف مدرسے کی انکم پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے, بلکہ ان کے پاس کچھ ایسی صلاحیتیں ہوگی, کچھ ایسے ذرائع ہوں گے کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ان کی انکم میں اور برکت ہوگی. اس ٹاپک کے تعلق سے عارف بھائی کچھ آپ ہمارے ناظرین کو, کیونکہ ہمارا پروگرام اب اینڈ ہونے کی طرف ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس ٹاپک سے متعلق؟ یعنی آج جو ہے نا, یہ جو سیٹسفیکشن ہے اپنی جاب کو لے کے, وہ سیٹسفیکشن یہ ہے کہ میری جو سیلری ہو نا میرے ہنر کے مطابق ہو. جی, اب ہنر اگر اس کے پاس اسکل, یعنی اس کے ہنر میں اگر گرافکس آ جائیں, کمپیوٹر کے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر آ جائیں, یا اس کے پاس جو ہے بہترین انگلش آ جائے, بہترین کمیونیکیشن اسکل آ جائیں, تو اب جو اس کو سیلری کا پیکج تھا, جب انٹرویو میں سنیں گے یار اس کو تو یہ صلاحیتیں ہیں, تو آٹومیٹکلی اس کی سیلری کا جو ہے نا وہ معیار جو ہے وہ بڑھ جائے گا, آٹومیٹکلی اس کی گریڈنگز جو ہے وہ بڑھ جائے گی. کیوں؟ جسٹ بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر اسکل جو کہ اس نے حاصل کی تھی, یا اپنی اسکل کو مزید انہینس کیا تھا. تو ظاہر ہے میں نے کافی شو میں بھی ہم نے جو ہے اس میں گفتگو کر لی اس پروگرام میں کہ یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے لائف سروائیو کرنے کے لیے بندے کے پاس جب اسکلز ہوگی تو جو انکم ہے آٹومیٹکلی انکریز ہو جائیں گی, اور ایسے بھی وہ کسی کے سامنے جو ہے نا بے یار و مددگار نہیں رہتا, انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اپنے دم پر چیزیں جو ہے الحمدللہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ انڈیپینڈنٹ ہو اور آگے چل کے وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو, بلکہ وہ اتنا سٹیبل ہو جائیں کہ اور لوگوں کی مدد کر سکیں. بلکہ ہمارا تو ذہن آگے یہ بھی ہے کہ جن کو ہم ٹرین کریں گے ان کو ہی آگے چل کے ہم ٹیوٹر بھی بنائیں گے, اور ان کے ذریعے سے بھی مزید ٹرینرز کھڑے کر کے جو ہے وہ ٹریننگ کا سلسلہ انشاءاللہ ہم کریں گے. جی, دیے سے دیا جلاتے جانا ہے اور انشاءاللہ یہ لنک کو جوڑتے چلے جانا ہے. یہی دعوت اسلامی انڈیا کا کام ہے, یہی دعوت اسلامی انڈیا کا مقصد ہے کہ پوری دنیا کے اندر, پورے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ہمارے اس طرح کے سینٹرز قائم ہوں, ہمارے اس طرح کے مدرسے قائم ہوں, اور ہمارے اس طرح کے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز قائم ہوں جہاں بچوں کو دین کی تعلیم بھی دی جائے اور دنیا کی تعلیم بھی دی جائے. تو ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی انڈیا سے جڑے ہیں, دعوت اسلامی انڈیا سے وابستہ ہے, FGN چینل آپ دیکھ رہے ہیں, تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیں. پھر آپ کو انوائٹ کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی انڈیا کی ویب سائٹ دعوت اسلامی انڈیا .org پر جائیں اور اپنے ڈونیشن آپ دعوت اسلامی انڈیا کو پیش کریں, تاکہ دعوت اسلامی انڈیا اس طرح کے اور ویلفیئر کے کام کر سکے, اس طرح کے سینٹرز بنا سکے. ہمیں بہت کام کرنے ہیں, بہت کچھ پلانز ہیں, بہت سارے پروپوزلز ہیں, بٹ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں فنڈز ریکوائرڈ ہے. اب ان سبھی کاموں میں اگر آپ ہمارا تعاون کریں گے, آپ ہماری مدد کریں گے, تو آج صرف ایک حیدرآباد میں ہم نے ٹریننگ سینٹر قائم کیا ہے. انشاءاللہ ہندوستان کے کونے کونے میں اس طرح کے ہم ٹریننگ سینٹر, اور صرف اس طرح کے ٹریننگ سینٹر نہیں, بلکہ انشاءاللہ سبحان دعوت اسلامی مزید سکولز کھولے گی, مزید کالجز کھولے گی, مزید یونیورسٹی کھولنے کا بھی ہمارا پلان ہے. تو اس سب کے لیے آپ ہماری مدد کریں, ہمارا تعاون کریں, اپنی زکوٰۃ فطر دعوت اسلامی انڈیا کو دیں, اپنے ڈونیشن دعوت اسلامی انڈیا کو دیں, تاکہ دعوت اسلامی انڈیا اس کو بڑے پیمانے پہ, بڑے لیول پہ کر سکے. آج امت پیاسی ہے, آج امت مدد چاہتی ہے. جیسے کہ شروعات میں بتایا گیا کہ ہم نے کسی کو کھلا دیا تو اس کا پیٹ بھر جائے گا, مگر ہم نے کسی کو تعلیم دے دی, کسی کو روزگار کا ذریعہ دے دیا تو اس کا بھی پیٹ بھرے گا
اور وہ اپنے بچوں کی بھی کفالت کر پائے گا. تو یہ کام دعوت اسلام انڈیا کر رہی ہے. دعوت اسلام انڈیا الحمدللہ سے وجہ لوگوں کو کھانا بھی پہنچا رہی ہے، جو کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا، اور الحمدللہ دعوت اسلام انڈیا لوگوں کو تعلیم بھی دے رہی ہے. تو دعوت اسلام انڈیا سے وابستہ رہیں، دعوت اسلام انڈیا کا ساتھ دیتے رہیں، اور یہی مقصد آپ کے اس پروگرام کا، آپ کے ایف جی این چینل کا ہے کہ ہم بس امت کی خیر خواہی کریں، امت کی سہایتا کریں، لوگوں کی مدد کریں. تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ڈسکشن کے ساتھ ہم پھر سنڈے کو 3 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ ایف جی این چینل دیکھتے رہیں اور علم دین حاصل کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت